آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ ایک سیکیورٹی میں موجود جوان ہے، ان کا بیٹا ہے سید محمد علی، بیمار ہے، کل بھی دعا کروائی تھی، دعا کیجیے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ایک بہن کی التماس ہے کہ امام بارگاہ قصر وفا زیر تعمیر ہے، ان لوگوں کی کاوش ہے، دعا کیجیے جلد از جلد انشاءاللہ یہ تعمیر ہو جائے تو پروردگار ان کے بابا سید سیف علی شاہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس سمے جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار مومنین کی قبول فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، اس عنوان پر یہ آج کی ہماری 5ویں نشست ہے۔ کل جہاں بات تمام ہوئی تھی، یقیناً جو دوستان موجود تھے ان کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ محفوظ ہوگا۔ عرض یہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں معصوم اس انداز میں امام کا تعارف فرما رہے ہیں، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث حسین تجھ پر میرا سلام۔ نوح نے بنایا تھا سفینہ، حسین اپنی ذات میں سفینہ۔ یہ فرق کتنا عظیم ہے۔ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ نے اس کی حدت اور شدت کو محسوس کیا ہو، کہ نوح علیہ السلام نے بنایا تھا سفینہ، مگر وہ مختار سفینہ نجات نہ تھے، وہ فقط سوار سفینہ نجات ہے۔ یہ فرق ہے مورث اور وارث کا۔ نوح فقط سوار سفینہ تھے، حسین مجبور یا سوار سفینہ نہیں، حسین مختار سفینہ نجات ہے۔ یہ بڑا عظیم فرق ہے۔ امام علی مقام اور نجات کا تعلق اتنا گہرا ہے، جس حدیث سے ہم نے استفادہ کیا، اور میں نے عرض کیا اس حدیث کے کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی کربلا معلیٰ کا مرکزی بینر اسی حدیث سے بے آویزہ کیا گیا ہے، الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی۔ جنہیں اپنے اعمال کے اوپر اگر کوئی غلط فہمی ہے وہ تو نہیں، مگر جو سمجھتے ہیں نا ہم گناہ گار ہیں اور ہمارا ضامن حسین ہے، انہیں ان مطالب کا لطف لینا چاہیے۔ حضور دیکھیے رسول کی یہ حدیث ہے۔ چلے میں بات کو آج یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا، تو آپ صرف اسے حدیث مت سمجھیے، کیونکہ میں نے کل آپ کو اس کا سابقہ سنایا تھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس انداز میں پیغمبر سے یہ جاری ہوئی ہے، کس شان سے اس کا ماحول بنا ہے۔ پیغمبر نے ایک بات واضح فرمائی ابی بن کعب کو کہ یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، اے کعب کے بیٹے حسین آسمان میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہے، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور یہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے۔ یعنی پیغمبر بتا رہے میں تو صرف پڑھ رہا ہوں، تحریر تو عرش کی ہے۔ یعنی یہ حدیث اصل میں حدیث مصطفیٰ نہیں، حدیث قدسی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ کا وہ کلام جو غیر از قرآن ہے، یعنی پیغمبر واضح فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی تحریر ہے، میں تو تمہیں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
یعنی اب ذرا ایک لمحے کے لیے نبی کی زبان کی عظمت سمجھیے گا. یہ اس زبان سے فضائل حسین جاری ہو رہے ہیں جس زبان کی عظمت یہ ہے. صاحبان فکر کے لیے جملہ کافی ہوگا. جس زبان کی عظمت یہ ہے کہ اس سے کچھ جاری ہو جائے، جاری ہونے کے بعد اگر مصطفیٰ خدا پہ نسبت دے دیں تو آیت بن جاتی ہے، خود پہ دیں تو حدیث بن جاتی ہے. وہ جو فرما رہے ہیں جی، ذرا عظمت لسان پیغمبر دیکھیے گا. اس زبان سے کچھ جاری ہو جائے گا، اگر اس کے بعد نسبت توحید پر دے دیں تو آیت ہے، اگر خود پہ دیں یعنی جس زبان کا کم از کم کہا حدیث ہو وہ لسان مصطفیٰ ہے. چلے یہ بات تو باریک ذہن، زیادہ لطیف ذہن اس بات کو سمجھے گے. حضور میں تو عرض کرتا ہوں یہ بھی شان صدق پیغمبر ہے کہ نسبت دے دیتے ہیں. وہ نسبت نہ دیں زمانہ جان ہی نہیں سکتا کون سا کلام خدا کا ہے کون سا مصطفیٰ کا. تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ بھی صدق لسان پیغمبر ہے، یہ شان صدق پیغمبر ہے کہ وہ نسبت دے دیتے ہیں. تو پیغمبر فرما رہے ہیں حسین سفینہ نجات. اللہ رب العزت نے، یہ بڑا لطف آئے، اللہ رب العزت نے کسی معصوم کا نجات اور بخشش کے ساتھ ایسا تعلق نہیں دکھایا جیسا حسین ابن علی کے ساتھ. ہمارا ہر امام وسیلہ نجات ہے، ہمیں اپنے ہر معصوم سے امید ہے، مگر ایسا تعلق نجات کا، شفاعت کا اور معصوم کا کسی اور معصوم کے ساتھ نہیں ہے جیسا حسین ابن علی کے ساتھ. یعنی اتنا گہرا ہے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی ایک گناہگار بخشش کے لیے آ گیا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو تب بھی ایک گناہگار بخشش کے لیے آ گیا. جن کے ذہنوں میں فضائل ہیں توجہ فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھا امام کا جو تعلق خدا نے شفاعت سے دکھایا، نجات سے دکھایا، ایسا آپ کو کسی امام کے تذکرے میں، کسی امام کی سیرت میں نظر نہیں آئے گا. دیکھیں علماء نے لکھا دو قسم کے گناہگار ہوتے ہیں، یا حقوق اللہ کا مجرم ہوتا ہے یا حقوق العباد کا مجرم ہوتا ہے. حقوق اللہ کا مجرم کون ہے؟ نماز چھوڑ دے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا پرابلم ہے. روزہ چھوڑ رہا ہے، واجبات ترک کر رہا ہے، خدا کے ساتھ پرابلم ہے. کسی کا حق مار رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، یہ اب حقوق العباد کا مسئلہ ہے. آپ نے ایک بات سن رکھی ہوگی کہ پروردگار حقوق اللہ کو بخشے تو بخشے، حقوق العباد کو نہیں بخشتا، کیونکہ یہ آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے. جب تک یہ نہیں ہو سکتا میں آپ پہ ظلم کروں، معافی خدا سے مانگ لوں، مجھے پہلے آپ کے پاس جانا پڑے گا، تب تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا. بات پہنچ رہی ہے نا دوستو؟ تو معاملہ ہے گناہگار دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ کا مجرم، ایک حقوق العباد کا مجرم. اللہ نے امام حسین کا اور شفاعت و نجات کا اتنا گہرا تعلق دکھایا کہ جب دنیا میں آئے تو ایک آسمان کا گناہگار، حقوق اللہ کا مجرم، تکبر کر رکھا تھا، فطرت نجات لینے دھرے حسین پہ آ گیا. اور جب دنیا سے جانے لگے تو ایک مجرم ہاتھ باندھ کر حقوق العباد کا مجرم حور کی صورت میں آ گیا. اللہ نے بتانا تھا کہ حسین کی عظمت کو پہچانو، حسین اتنا بڑا شافعی ہے کہ مجرم چاہے حقوق اللہ کا ہو چاہے حقوق العباد کا ہو، میں جملہ بدل دیتا ہوں، مجرم چاہے عرش کا ہو چاہے فرش کا ہو، ہر کسی کی امید آخر حسین ابن علی کا. توجہ فرما رہے ہیں صاحب، ذرا امام کا اور نجات کا معاملہ تو دیکھیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں تو خود ایک گناہگار انسان ہوں، شاید آپ نے بھی کبھی کوئی گناہ کر رکھا ہو. ہمارا تو وسیلہ ہی حسین ابن علی، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین. تو
توجہ ہے دوستو، اتنا گہرا تعلق کہ آپ ذرا دیکھیے. اچھا میں اس حدیث سے استفادہ کرتا ہوں جو آپ کے لوہے دل پہ نقش ہے. بچپن سے لے کر آپ نے آج تک کوئی اور حدیث نہ پڑھی سنی ہوگی جتنی حدیث قصہ سنی ہے. آپ نے دیکھا رسول نے حدیث قصہ میں کیا کیا. کبھی اس کو بڑی معرفت سے پڑھیے گا، یہ معرفت کا خزینہ ہے، یہ فضائل آل محمد کا بڑا حسین گلدستہ ہے. آئے نا جب حسن سلام کیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. جب حسین آئے جملہ ہی بدل گیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. چاہیے جا کر کوئی نعت اٹھا کر پڑھ لیں. اس امت کو مصطفیٰ سے دو ہی چیزوں کی امید ہے آخرت کو لے کر. ایک، جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، ہمیں حبیب کبریا حوض کوثر پہ ایک جام پلا دیں. دوسری امید یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے اپنے اعمال کی اوقات نہیں ہے. جب میزان عدل میں اعمال تلنے لگیں تو مصطفیٰ آگے بڑھ کے ہماری نجات کا وسیلہ بن جائیں. لو حدیث قصہ میں مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اپنی ساری آخرت کی جاگیر دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی. دنیا والوں، اب اگر تمہیں حوض کوثر چاہیے در حسن پہ چلے جاؤ، شفاعت چاہیے در حسین پہ چلے جاؤ. جو فرما رہے ہیں کہ آپ کیا ہے تعلق دکھایا. اور خدا شاہد، اس سے پہلے میں آپ کو کوئی دقیق مطالب پر لے کر جاؤں. آپ دیکھیں امام کا جو تعلق نجات کے ساتھ ہے نا، آخر سفینہ نجات ہے حسین. ذرا سمجھیے گا یہ سفینہ کتنی شدت کا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ ابتدان واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ محبت سے سنتے ہیں، اور ہمیشہ امام کے حوالے سے فطرس کا واقعہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے پلانڈ ہے سب کچھ. صرف حسین کا اور نجات کا تعلق دکھانا تھا، بہانہ فطرس کا بن گیا. لطف لے کر سنا کریں فضائل امام حسین. حقیقت ہے، اگر آپ ذرا اس واقعے کو، میں مستند ترین کتاب کا حوالہ دوں گا. کوئی معجزات کی کتاب نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی سند پہ لوگ شک کرنے لگے. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی وہ جو سیرت قائمہ پہ کتاب لکھی ہے، اس میں تفصیل سے اس واقعے کو لکھا. آپ اس کی تفصیل اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. فطرس کا بہانہ ہی بہانہ تھا، فقط عظمت دکھانی تھی حسین کی اور نجات کے تعلق کی. ہوتا کیا جو ہمیں بتایا گیا کہ صاحب ایک فرشتہ تھا، اس نے تکبر کیا تھا. تکبر سوائے ذات توحید کے کسی کو زیبا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، صرف اللہ ہے جو اکبر ہے، اسی کے لیے تکبر زیبا ہے، سوائے اس کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. اسے اللہ نے سزا دے دی. سزا کیسے دی؟ سنائے واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، صرف استفادہ کرنا ہے. اسے سزا دی، پلکوں کے بل اسے ایک جزیرے میں لٹکا دیا جہاں بدبو اٹھ رہی تھی. اتنی تکلیف میں اسے وہاں رکھا. جب 3 شعبان آئی، نجات کا ضامن آیا، وہاں جبرائیل ملائکہ کے ساتھ مبارک دینے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آ رہا تھا. فطرس نے جبرائیل کو گزرتا دیکھا. اس نے جبرائیل کو روکا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں در مصطفیٰ پہ جا رہا ہوں. جبرائیل کس لیے جا رہے ہو؟ کہا ان کا نواسہ حسین آیا ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ نا. سنے ہوئے کہ نہیں حضور؟ کہ مجھے بھی لے جاؤ نا. کیوں؟ تاکہ نجات مل جائے، اس عذاب سے نجات مل جائے. اچھا یہ کب سے وہاں تھا؟ خدا جانے کب سے تھا. تو امام حسین سے پہلے مولا حسن بھی تو آئے تھے. ساتھ ہے کہ نہیں دوستو؟ جبرائیل تو تب بھی مبارکباد دینے آیا تھا. تب نہیں سے خیال آیا کہ نجات لے لوں. امام حسن سے پہلے سیدہ بھی تو آئی تھی. جبرائیل تو تب بھی در مصطفیٰ پہ اترا تھا، اسے تب بھی خیال نہ آیا. اور کیا یہ 13 رجب کو سو رہا تھا؟ جبرائیل تو تب بھی لشکر لے کر آیا تھا. میں نے عرض کیا واقعے کی بناوٹ بتا رہی ہے، تعلق کوئی اور دکھانا ہے. اچھا اس نے کہا جبرائیل لے چلو. جبرائیل نے پر پہ سوار کروایا، کہا جاؤ، اور لے گیا. ایک لمحے کے لیے رک جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کسی بچے کو کہیں بیٹا کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، بچہ کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے. دوسرا بچہ اس کے پاس سے گزرے، وہ کہے میں چلوں، وہ کہے آ جا. دونوں نکل جائیں.
کیا آپ برداشت کریں گے؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دوسرے کو بھی کان پکڑوا دیں گے؟ میں نے سزا دی ہے، تجھے اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے سزا دی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، جبرائیل نے کہا امام حسین کی مبارک کے لیے، اس نے کہا مجھے لے جانا، جبرائیل نے کہا آ جانا، خدا نے روکا نہیں، خدا نے ٹوکا نہیں۔ پتہ چلا ہر گناہگار لطف اندوز ہو، پتہ لگا ہر گناہگار کا نجات کے لیے در حسین پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کی ضرورت ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ ہاں، ہر گناہگار کا استحقاق ہے در حسین پہ چلا جائے، حسین کو پکارے، بس نیت کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا تھا؟ سنا؟ تکبر کیا تھا، من مثلی کہا تھا، اور یہ ذات توحید کے سوا کسی کو تکبر گوارا نہیں ہے، یہی کیا تھا نا؟ سنا ہے، پر بڑے حسین تھے، پر پھیلائے تھے، غرور میں آ گیا۔ غرور میں جب آیا تو کیا بیٹھا من مثلی، کون ہے جو میرے مثلی؟ اب گیا ہے در حسین کے اوپر، اور رسول نے حسین تک تو جانے بھی نہیں دیا۔ توجہ ہے جی؟ وجود حسین تک تو جانے بھی نہیں دیا۔ جا کے ساری جو میرے مطالعے میں کتابیں آپ پڑھ لیجئے، یا اس گہوارے کو چھوا جس میں حسین، یا فقط لباس حسین۔ توجہ ہے جی؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرا۔ کسی کو فضائل آل محمد میں شک نہیں ہونے چاہیے۔ سورہ یوسف بتا رہی ہے نجات چاہیے تھی آنکھوں کو یعقوب کی، توجہ فرما رہے ہیں دوستو، بینائی کام نہیں کرتی تھی۔ یوسف نے یہ نہیں کہا میرے وجود کو مس کرو جا کے بابا سے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیض لے جاؤ، لگاؤ، اللہ شفا دے دے گا۔ پتہ چلا معصوم سے وابستہ ہو، معصوم سے متعلق ہو، ہماری حیثیت کیا ہے؟ معصوموں کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ جیسے اس کو شفا ملی، شفا کیا ملنی تھی؟ نجات کیا ملنی تھی؟ دوبارہ پر بحال ہو گئے۔ جیسے ہی پر بحال ہوئے، دوبارہ فضا میں آیا، پھر لہرایا، اور زبان پہ وہی جملہ آیا، من کون ہے جو میرے مثل ہے؟ آپ ایک جرم کریں، آپ ایک جرم کریں، ایک سپاہی کھڑا ہو چوراہے پہ، آپ کی گاڑی پہچانتا ہو، ایک دن روکے، آپ کے ساتھ معاف کر دیجئے، اشارہ دیکھا نہیں تھا، مسئلہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے جانے دے۔ اگلے دن دوبارہ وہی جرم کریں اور پکڑنے والا بھی وہی ہو۔ توجہ ہے جی؟ اب وہ بخشے گا نہیں، اب سزا بھی ڈبل لگے گی۔ سیم جج کے سامنے سیم جرم میں 2 مرتبہ پیش ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے عادی مجرم ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس نے فضا میں خود کو لہرا کے کہا من مثلی، وہی جرم ہے، وہی مجرم ہے، اور احتساب کرنے والی ذات بھی وہی ہے، مگر اب سزا نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور اللہ سے لے کے غرور کرو تکبر کہلاتا ہے، حسین سے لے کے غرور کرو فخر کہلاتا ہے۔ توجہ فرما رہے دوست، تکبر پہ سزا ہے، فخر پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اپنا تعارف درست کیا کیجئے، کوئی پوچھے نا تعلق کہاں سے، مت کہا کیجئے فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، شیعہ اثنا عشر ہے، جب بھی کوئی پوچھنا کون ہے، حسین کا ماتمی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، اپنا
اپنا تعارف حسین ابن علی کو بنا لیجئے. خدا کو یہ انداز ہی بڑا پسند ہے. حسین سے نسبت جڑ جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں حسین ہے نجات، امام علی مقام ہے سراسر نجات. اللہ نے جو نجات کا اور امام کا تعلق دکھایا. اور دیکھیں یہ تو ہمیں نوح کے معاملے میں اللہ نے مورث کے ذریعے کلیئر کر دیا کہ جب سفینہ نجات جب تک نہ چلے تب تک نہ چلے، مگر جب چلے نہ تو پھر امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کل ایک جملہ، وہ سفینہ نوح کا تھا جو لکڑی کا تھا. اس امت کا سفینہ نجات لکڑی کا نہیں، وجود حسین ہے. اس امت کے پاس آخری آپشن تھی 8 ذی الحجہ سنہ 60 ہجری. وہ اس امت کے پاس آخری آپشن تھی. بس جب یہ 8 ذی الحجہ امام کا سفینہ کربلا کی سمت چل پڑا ہے، اب اس امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب ایک ہی آپشن ہے، سوار سفینہ ہو جائے. بات پہنچ رہی ہے. پہلی مجلس ذہنوں میں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا ہم سارے معاملات کو کلیئر کریں گے مگر انبیاء کے حوالوں سے کلیئر کریں گے، کیونکہ یہ وارث کا مسئلہ ہے. تو مورث سمجھ میں آئیں گے تو وارث سمجھ میں آئیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا ٹالا تھا عذاب کو، کتنا ٹالا تھا. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا 120 سال الحمدللہ. مجلس سے توجہ ہے جی. 8 ذی الحجہ سے پہلے مہلت تھی امت کے پاس، مگر جب 8 ذی الحجہ میں ہیں اسی لیے تو آئے ہیں. ان کا فریضہ ہے حج. امام فرمارے میرے ساتھ آؤ، مجھے امام سے بتائیں فریضہ امام کے ساتھ جانا تھا یا حج؟ امام کے ساتھ نا. واجب بظاہر وہاں ہے، معصوم بلا رہا ہے، پتہ چل. اب میرا ساتھ دینا جوانوں. نہیں جی امام جا رہے ہیں اور رکوع میں چلے گئے. مجھے امام سے بتانا اللہ وہ رکوع قبول کرے گا جو حسین کو چھوڑ کر کیا جائے؟ امام جا رہے تھے وہ قربانی کرنے لگے، کیا اللہ وہ قربانی قبول کرے گا جو حسین کو چھوڑ کر کی جائے؟ امام جا رہے تھے وہ طواف کعبہ میں پڑ گئے، کیا اللہ وہ طواف قبول کرے گا جو حسین چھوڑ کر کیا جائے؟ طواف بھی دین ہے، قربانی بھی دین ہے، رکوع بھی دین ہے، نمازیں بھی دین ہے، حج بھی دین ہے. اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا اگر حسین چھوڑ دیا. سلام ہے اس عارف پہ جس نے حق کہا تھا دین است حسین. اصل میں دین خود ذات حسین ابن علی ہے. آپ دیکھیں اس امت میں کھویا کیا؟ سفینہ نجات چلا، انہوں نے نہیں دیکھا حسین کے بچے بھی ساتھ ہیں، حسین کے خانوادہ بھی ساتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں ساتھ جانا، خود کو بچانے کی کوشش کی. بھائی بچایا ہی نا، ساتھ جاتے تو کیا ہوتے؟ شہید ہو جاتے. انہوں نے خود کو بچایا. حسین کے بچے گئے، اپنے بچے بچا لیے. حسین کی خواتین گئیں، امام علی مقام کی خواتین گئیں، اپنی خواتین کے پردے بچائے. نتیجہ نکلنے میں کتنی دیر ہوئی؟ فقط 1 سال. وہ صحرا میں جا کے ہاں شہید ہوئے، ہاں لٹے، مگر معزز. آج مجلسیں ہیں ان کی عظمت کے ذکر کی. 1 سال بعد وہ لشکر جس سے وہ بچ رہے تھے وہ پھر واپس آیا، وہ مکے آیا، اور جو کربلا نہیں پہنچا وہ گھر میں کٹ گیا. ان کی عورتوں کی عصمت گھر میں بھی نہیں بچی. اللہ نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو زمانہ حسین کو چھوڑے، حسین کا جاتا کچھ نہیں، مگر جنہیں حسین چھوڑے ان کا رہتا ہی کچھ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. حضور امام علی مقام کو چھوڑ کے کیسی نجات؟ حسین سفینہ نجات ہے.
ٹھیک ہے شہادتیں ہوئی مگر سر بلند ہیں، ہاں مصائب آئے مگر عظمتیں ہیں. وہ اتنے سارے مارے گئے، خدا کی قسم میں پردے میں بھی رکھ کے عرض کروں نا، جا کے تاریخ طبری اٹھا کر پڑھ لیجیے، تاریخ ابن کثیر، میں نے کسی مکتبہ تشیعوں کی نہیں، تاریخ کے سواد اعظم کے مستند ماخذوں کا ذکر کیا، اٹھا کر پڑھ لیں. 1000 خاتون حاملہ ہوئی اگلے سال لشکر یزید کے ظلم سے، اور وہ کون تھے؟ اولاد صحابہ. جو فرما رہے ہیں حضور اولاد صحابہ پہ یہ ظلم ہوئے یزید کے ہاتھوں. کیوں؟ ایک غلط فیصلہ، جب امام نے نصرت مانگی تب نہ کی. جو ہے جی پتہ چلا امام کا ساتھ نہ دو، نہ عزت بچتی ہے نہ جان بچتی ہے. کمال دیکھیں، دنیا کا فیصلہ ہی عجیب تھا. حسین چھوڑ کر کعبہ، حسین چھوڑ کر کعبہ 1400 سال بعد کسی کو ان کے نام بھی نہیں پتا جو مکے میں بعد میں لشکر یزید نے مارے. ان کی خواتین کے نام بھی نہیں پتا، ان کے جو بچے کچلے گئے ان کا پتہ ہی نہیں ہے. حسین کا ایک ایک سر بلند ہے. یہ ساتھ ہو، یہ فائدہ ہوتا ہے معصوم کا ساتھ دینے کا. دنیا نے حسین چھوڑ کر کعبہ پکڑا، دنیا کو خدا کعبے میں نہیں ملا، حسین والوں کو صحرا میں بھی خدا مل گیا. جو ہے دوستو یاد رکھیں، اللہ اس قوم کو غرق عذاب کرتا ہے. نوح اس بات کی دلیل ہے کہ جو سفینہ نجات کا حصہ نہ بنے گا اللہ اسے یہ سزا دے گا کہ غرق عذاب کر دے گا. توجہ ہے جی، یہی وجہ ہے جنہوں نے نوح کا سفینہ چھوڑا وہ پانی کے عذاب میں غرق ہوئے، جنہوں نے حسین کا سفینہ چھوڑا وہ ذلت کے عذاب کا شکار. تھک تو نہیں گئے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہیں. بسم اللہ. جزاک اللہ علیم. اچھا آئے میں آپ کو ذرا قرآن پہ ایک رخ پہ دعوت دوں. جنہوں نے نوح کا انکار کیا تھا اللہ نے 120 سال لگائے تھے عذاب دینے میں. حسین کی مرتبہ اتنا وقت نہیں لگا. اچھا لطف آئے اگر بات پہنچے تو. اچھا عرفاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نا عذاب بھی قاعدے سے دیتا ہے. اللہ نے ہر شے کا اصول بنا رکھا ہے. اس کی عنایتوں کا بھی اصول ہوتا ہے، اس کے عذاب کا بھی اصول ہوتا ہے. لطف آ جائے اگر یہ بات پہنچ جائے. سورہ مبارکہ رات 32ویں آیت ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. پروردگار نے فرمایا ہم کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ایک دم سے کھینچتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابًا، دیکھو ہم کیسے عذاب کرتے ہیں. توجہ ہے جی، یعنی فرمایا میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں مگر پھر ثم أخذْتُهُمْ، ایک دم سے کھینچتا ہوں اور دیکھو میں کیسے عذاب کرتا ہوں. یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ رب العزت ایک دم نہیں مارتا. اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر ایک دم سے رسی کھینچ لیتا ہے. اچھا یہ تھی سورہ رات کی 32. سورہ مبارکہ کہف کی 59 آیت میں 59 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک القرى اہلکنا، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا. بہت سی وادیاں تھیں، بہت سے شہر تھے، قومیں تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا. لما ظلموا، بدبخت ظلم کرتے تھے. توجہ ہے جی، بہت سی بستیاں اجاڑ دی، گھر کے عذاب کر دی کیونکہ وہ بدبخت ظلم کرتے تھے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے انہیں ہلاک کیا ایک قاعدے سے.
جو ہے جی اس کا مطلب ہے اللہ کے اصول عذاب ہیں. خدا کی قسم اگر آپ نے توجہ کی نا تو دیکھیں پھر اس کے بعد کتنا لطف ہونے جا رہا ہے. اور جس سے پہنچے جملہ وہ میرا ساتھ دے. حضور اس کا مطلب ہے اللہ اگر عذاب بھی کرتا ہے تو جھٹکے سے نہیں دیتا. اس نے ایک ڈسپلن بنا رکھا, یہی اس کا کمال ہے. اس نے ہر چیز کا اصول بنایا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو گے, اصول یہ ہے میں تمہارا ذکر کر دوں گا. تم میری نعمت پہ شکر کرو گے, میں اضافہ کر دوں گا. تم مجھ سے توبہ کے طلبگار ہو, میں معاف کر دوں گا. اس کا مطلب ہے ہر بات کا قاعدہ ہے, یعنی کرم کا بھی قاعدہ ہے کہ جو دی ہے نعمت اس پہ شکر کر. تم شکر کرو میں بڑھا دوں. اس کا مطلب ہے کرم کا بھی قاعدہ ہے. تو اس نے کہا میرے عذاب کا بھی قاعدہ ہے, میں بے قاعدہ عذاب نہیں دیتا, میں بڑے قاعدے کے ساتھ بڑے ڈسپلن کے ساتھ عذاب دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے, پہلے ڈھیل دیتا ہوں, پھر کھینچتا ہوں. تو حضور کمال دیکھیں, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. قوم سمود پر بھی یہی تھا, قوم ہاد پر بھی یہی تھا, قوم نوح پر بھی یہی تھا. جہاں جہاں عذاب دیا اس نے ڈھیل دی, پھر عذاب دیا. مگر حضور ایک جگہ ہم نے اسے قاعدے بدلتے دیکھا. کہاں غدیر سے واپسی ہوئی. حارث بن سلمان فہری اس نئی نے کہا میں نہیں مانتا علی کی ولایت کو. اللہ نے اصول ہٹا دیے, فوراً پتھر بھیج کے غرق کر کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو توحید و نبوت کے مجرم کا اصول اور ہے, ولایت و امامت کے مجرم کا اصول اور. فرمانے صاحبان, اس کا مطلب ہے ہر دین میں ہر معاملے کے مجرم کی اور کیٹیگری ہے, ولایت و امامت کے مجرم کی اور کیٹیگری ہے. حارث بن نعمان فہری اس بات کی دلیل ہے. جب بات امامت کے مجرم کی آ جائے اللہ اپنے اصول عذاب بھی بدل کے رکھ دیتا. وہ جو فرما رہے دوست, امام علی مقام سراسر نجات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اول و آخر نجات ہے. حسین کا پہلا اور آخری دن نجات ہے. حسین شافی امت ہے, امام. مگر دیکھیں حضور, نجات لینے کے لیے نہ کوئی وصف بھی ہونا چاہیے. یہ بات بھی سمجھے گا. کچھ میرے طالب علمانہ فرائض بھی ہیں, ان پہ بھی توجہ ہونی چاہیے.
دیکھیں ہم نے دیکھا شروع میں فطرس آ گیا، آخر میں ہو رہا، ایسے ہی نا حر نے بھی بڑی ویسے ہماری مشکل کشائی کر دی. دونوں میں ایک چیز کامن تھی، ایک چیز تھی جس نے ان میں یہ ظرف پیدا کیا کہ وہ امام علی مقام سے نجات لینے کے قابل بن سکے. کیا؟ دونوں کیے بے شرمندہ تھے. توجہ ہے جی؟ گناہ گار کا شرمندہ ہونا لازم ہے آگے حسین جانے اور نجات جانے. توجہ ہے؟ کیونکہ اگر شرمندہ نہیں نہ گناہ گار، اس کا مطلب ہے اس کے وجود میں تکبر ہے. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے وہ قابل نجات نہیں ہے، وہ قابل ہدایت نہیں ہے. دوستو، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم نے گناہ کیے ہیں، پتہ ہے ہمیں. ہر کوئی اپنی ذات کا عارف ہوتا ہے. احتساب نفس کی ضرورت ہے. بیٹھے ہیں نا فرش آزاد، ذکر حسین سن رہے ہیں، 5 دن ہو گئے امام علی مقام کا، شافعی امت کا ذکر ہے. بس سفینہ نجات کا ذکر سنتے ہوئے خلوص کے دل سے اپنے آپ کو امام کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ایک مسمم ارادہ کریں، مولا چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے پتہ، زمانے کو پتہ ہو یا نہ ہو، مجھے پتہ ہے میری روش غلط چل رہی، مجھے پتہ ہے میں واجبات کا تارک ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کون سا حرام تعلق بنا رکھا، مجھے پتہ ہے میں کس شے کا غلط استعمال کر رہا ہوں. مولا مجھے پتہ ہے وہ کون سی بات ہو سکتی ہے جو آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. چھوڑیں نہ کسی کو بتائیں، حسین ابن علی کو بتا دیں امام علی مقام کا، اور امام سے کہیں مولا آپ کو واسطہ ہے آپ کی ماں کا، جیسے حر کو معاف کیا مولا مجھے بھی معاف کر. مولا آج کے بعد نہیں کروں گا، ایمان سے بتا رہا ہوں، اگر حسین نے معاف کر دیا خدا معاف کر دے، کیونکہ حسین سفینہ نجات اللہ کی طرف سے مختار سفینہ نجات ہے. دوستو فرش عزا پہ بیٹھے ہو، محکم ارادہ کرتے ہو. بس دوستو 5 محرم ہو گیا. میں نے روزانہ ایک جملہ عرض کیا ہے، ان دنوں میں رونے کے لیے مصائب سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے. جانتے ہیں نا آج کس کا مسائل ہے؟ شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقیے کو سر کی بہو خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا. یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا. آپ پہنچ گئے، بس اللہ ان بہتی نگاہوں پر رحم کرے. امام صادق فرماتے ہیں جو حسین مظلوم کے غم میں مومن آہ کرتا ہے نا، ہائے کہتا ہے، وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے. اللہ کو یہ ہائے بھی بڑی پسند ہے جو غم حسین ہے. بس دوستو شب عاشور ہے جسے ہم کہتے ہیں شام شہیداں. میرے مولا ایک ایک خیمے کا جائزہ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہر خیمے میں تقریباً ایک سا ہی منظر ہے. ہر ماں اپنی قربانی سجا رہی ہے، ہر ماں اپنی قربانی سجا رہی ہے اور کہہ رہی میرے لال کل تو نے مجھے جدہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دینا ہے، تو نے اپنی جان حسین ابن علی پہ وار دینی ہے. امام ہر خیمے میں دعا دیتے ہوئے اگلے خیمے پہ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی منظر ہے، دعا دیتے ہیں. اگلے خیمے میں ایک خیمہ ہے، یہاں منظر بڑا دردناک ہے. کیوں؟ یہاں منظر کیا ہے؟ بیٹھی تو ماں ہے مگر سامنے کوئی جوان نہیں بیٹھا. اس ماں کی جھولی میں ایک ننھا سا بچہ ہے اور رباب رو رو کر کہہ رہی کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا، کاش جب حسین کا اکبر وارا جاتا، حسین کا قاسم جاتا، حسین کا عباس جاتا، حسین کے اون محمد جاتے، میں بھی تو اپنے بچے کو بھیجتی جہاں لیلا سرخرو ہوں گی، جہاں قاسم کی ماں فروا سرخرو، میں بھی زہرا کی نظروں میں سرخرو. بیٹھی رو رہی تھی. امام
امام کا دل تڑپ گیا. امام داخل خیمہ ہوئے. امام نے کہا رباب کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں ہاں دعا کر رہی ہوں. آقا کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا, میں آپ پہ صدقہ کر دیتی. ایک مرتبہ کا مطمئن رہ رباب, تیرا بچہ بھی قربان ہوگا. رباب تڑپ اٹھی. آقا آقا ہر کوئی تو سوار ہو سکتا ہے, میرا لال تو اتنا چھوٹا ہے, یہ تو سوار بھی نہیں ہو سکتا. کہا مطمئن رہ رباب, ہر کوئی سواری پر جائے گا, اس کی سواری زہرا کا لال. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا, یہی دن ہے آل محمد کو رونے کا. آنسو مانگ کر بھی ملنے تو لینے چاہیے, یہی رومال زہرا کا حصہ بنے گے انشاءاللہ. حضور اگلا دن آتا ہے, قربانی پہ قربانی جا رہی ہے, قربانی پہ قربانی جا رہی ہے. اصغر کی عظمت دیکھیں, جناب علی اصغر کی. علامہ علی نقی نقل مرحوم نے لکھا تھا امام چاہتے تو خود سب سے پہلے جان دیتے, کیوں امام نے سب سے آخر میں جان دی؟ وہ فرماتے تھے کربلا وہ میدان تھا جسے جتنا زندہ رہنا تھا اتنی تکلیف سہنی تھی. کربلا کا میدان کی بناوٹ ہی ایسی تھی, جسے جتنا رہنا تھا اتنی بھوک سہنی تھی, جسے جتنا رہنا تھا اتنی پیاس سہنی تھی. اسی لیے امام نے سب کو بھیجا خود رہے. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ بھوکے بھی حسین ابن علی تھے, سب سے زیادہ پیاسے بھی حسین تھے, سب سے زیادہ تھکے ہوئے بھی حسین تھے. میں کہتا ہوں اصغر تیری عظمت کو سلام, تو نے آخر تک باپ کا ساتھ دیا. یہی حق ہے آل محمد کو. بس حضور جب چلے گئے نا سارے, ایک مرتبہ میرا مولا میدان میں آیا. میرے مولا نے شمال و جنوب دیکھا, میرے مولا نے مشرق و مغرب دیکھا. میرے مولا نے دیکھا سواری تو کھڑی ہے, کوئی سوار کروانے والا ہی نہیں ہے. وہ حسین کہ جس کے مزاج شناس ارد گرد ہوتے تھے کہ اگر سوار ہونے پہلی گھٹنے آگے جاتے تھے, پہلی بازو آگے آ جاتے تھے. اب کوئی نہ آیا. جب کوئی نہیں آیا نا تو فرزند رسول نے ایک ایسا غربت بھرا مصرع کہا, ایسا غربت کا نوحہ پڑا جس نے لاشیں گنجے شہیدہ میں تڑپا دی. آسمان سے ملائکہ سے تسبیح چھٹ گئی. کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیث. یہاں یہ نوحہ بلند ہوا, وہاں پشت خیمہ سے تڑپ نہیں سکتا. پشت خیمہ پہ ماتم شروع ہوا. میرے مولا نے ایک دم نوحہ روک دیا, مولا نے اپنا مرثیہ روک دیا. مولا نے دیکھا پیچھے ماتم کو رام ہے. میرے مولا ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے. میرے مولا نے خیمے کے باہر آ کر میرے مولا نے کہا بہن زینب خیر تو ہے نا؟ مولا کو لگا اور کوئی بچہ پیاس سے دم توڑ گیا. میرے مولا نے کہا خیر تو ہے. کہا مولا خیر ہی تو نہیں ہے بھیا, خیر ہی تو نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی آپ نے اپنی غربت کا نوحہ پڑا ہے, 6 ماہ کے اصغر نے خود کو چولہے سے زمین پہ گرا دیا اور مٹی پہ ایڑیاں لگ رہا ہے. یہی حق ہے مجرم کربلا کی غربت پہ رونے. ایک مرتبہ میرے مولا داخل خیمہ ہوا, ننھی سی سکینہ. دوستو 5 محرم ہو گیا ہے, اللہ جانے اگلا سال کسے ملنا نہیں مل رہا ہے. بس یہی دن ہے آل محمد کو رونے کا. ننھی سی سکینہ میرے مولا کی عبا کو تھام کے ایک مرتبہ کھینچنا شروع کیا. بابا 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 میرا اکبر بھی پیاسا چلا گیا. بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا ننھا اصغر بن جائے. بابا کچھ کرو, بابا کچھ کرو, کوئی وسیلہ کرو, میرا اصغر بن جائے, ایک گھونٹ مل جائے. کہا اچھا رباب اصغر کو مجھے دو, رباب اصغر کو مجھے دو, میں لے کے اشقیاء کے سامنے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں بدبخت و دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے ہوگی, اس چشماہے کا قصور کیا ہے؟ جب کہا نا مجھے تو صاحب نعیم الابرار لکھتے ہیں ماں نے کہا کہاں لے کر جائیں گے؟ کہا میدان میں. کہا اچھا میدان میں, ایسے تو نہیں دوں گی, مجھے اپنا بچہ تیار کرنا. کہتے ایک مرتبہ اصغر کو لے کر رباب اندر آئی اور ایسے چولا پہنایا جیسے چھوٹے بچوں کو کفن پہنایا جاتا. ایک مرتبہ کفن کی طرح لباس پہنایا,
صاحب نعیم الابرار نے لکھا کہ ایک مرتبہ روباب نے اصغر کو اٹھایا اور اصغر کے کان میں کل میرے لال میں تجھے 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، میرا تو اکبر بھی تو ہے، میرا قاسم بھی تو ہے، میرا ابو الفضل بھی تو ہے، میں تجھے 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھ میرا لال، دیکھ جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو کوئی زخم نہیں آنے دیا۔ اصغر ایک بات یاد رکھنا، تو جب تک زندہ ہے حسین کو کوئی زخم نہ آ جائے۔ میری دوسری وصیت، میرا لال جب تو جناب زہرا کی گود میں جائے گا خدا را ماں کا شکوہ نہ کرنا۔ ہائے غربت رباب، کہا ماں کا شکوہ نہ کرنا، اگر ایک گھونٹ پانی ہوتا میرے لال نے تجھے لازمی پلاتی، تیری ماں کا کوئی بس ہی نہیں چل رہا کربلا میں۔ میری تیسری وصیت یہ ہے، جتنے شہدائے کربلا روز کوثر پہ ہوں گے نا، کوئی تب تک جامع کوثر کو منہ نہیں لگائے گا جب تک ساقی کوثر حسین نہ آ جائیں۔ میرے لال صبر کرنا جب تک تیرا آقا و مولا و بابا حسین نہ آ جائیں۔ بس وصیتیں تمام ہوئی، کہا لیجئے بسم اللہ لے جائیے۔ ایک جہاں لے کر میرا مولا حسین میدان میں آیا، میرا مولا ایک بلند جگہ پہ آیا اور کہا اہل اشقیا ظالمو، تم نے میرا اکبر بھی پیاسا مار دیا، تم نے میرے اونا محمد بھی پیاسے مارے، میں نے کسی کی مرتبہ تم سے التماس نہیں کی، دیکھو دشمنی ہوگی تو زہرا کے لال سے ہوگی۔ دیکھو دوستو سادگی سے ایک جملہ کہوں گا، دعا کرو کوئی شریف اتنا مجبور نہ ہو کہ بے غیرتوں کے آگے سوانی بن جائے۔ یہ اتنا دردناک لمحہ تھا، یہ اتنا مشکل لمحہ تھا کہ مولا حسین نے کربلا کے وہ چند منظر جن کے لیے اپنے شیعوں کو دعوت دی ہے ان میں سے یہ ایک منظر ہے کہ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پڑھ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ اللہ ان صداؤں پہ رحم کرے، اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ بنائے۔ یہ ہائے تسبیح پروردگار شمار اتنا دردناک لمحہ تھا۔ امام نے فرمایا ظالموں، دشمنی ہوگی فرزند زہرا سے ہوگی، یہ تو ششماہ منا سا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو اس کی جان بچ جائے۔ حضور قیامت آ گئی، ایک لعین نے صدا بلند کی، بس اس کے بعد ماحول بدل گیا۔ اس لعین نے کہا پینا خود ہے، بچے کا بہانہ بنا رہے۔ یہ سننا تھا، حسین کو جلال آ گیا، کہا اصغر اصغر اب تیرے باپ کی عصمت کا سوال ہے، میرے بچے ابلاغ کر۔ اتنا کہنا تھا، اصغر کی ننھی سی زبان تالو سے باہر۔ اللہ اکبر، وہ ماحول بنا، اشقیاء میں گریہ پڑ گیا، اشقیاء نے تڑپنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پسرے صاحب گھبرایا، اس نے کہا حرملا، ایک کہا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ یہ لعین آگے بڑھا، اس نے ایک مرتبہ تیر چھوڑا۔ بس دوستوں میرے جسم میں دم نہیں ہے، میں کیا عرض کروں، آپ جانتے ہیں نا جب مختار نے اس لعین کو پکڑا تھا، حرملا کو، اس لعین کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا تھا اے بدبخت بتا تو صحیح، تو نے کربلا میں اصغر کو کون سا تیر مارا تھا؟ اس لعین نے کہا مختار، میں نے 6 شعبہ تیر، میرے پاس ویسے فقط 3 تیر تھے، میں نے پہلا تیر مارا اصغر کو۔ مختار نے کہا دوسرا، اس نے کہا قلب حسین پہ، کہا تیسرا بس اب آسماں کیوں نہ پھٹ گیا؟ اس نے کہا جب ہم نے اصغر کو مٹی سے نکالا تھا، ہم نے اصغر کی گردن جدا کر دی تھی، میں نے تیر سے اجرکم اللہ۔ لعین کہتے میں نے اصغر کی گردن اسی سے تو جدا کر۔
سنے سے اللہ اللہ ان چیخوں پہ رحم کر۔ دوستو مختار نے پوچھا بدبخت مجھے بتا، بدبخت مجھے بتا، جب تو نے تیر مارا نہیں، جب تو نے تیر چلایا مجھے بتا تو صحیح، مجھے بتا تو صحیح اس طفل کی حالت کیا تھی، اصغر کی حالت کیا تھی؟ اس لئیم نے نا ایک لفظ کہا، اس نے ایک لفظ کہا، آپ جانتے ہیں مختار خود عرب تھا، بس یہ لفظ مختار برداشت نہیں کر سکا، اس نے کہا جب میں نے تیر مارا اصغر کو، اصغر حالت تلذذ میں تھا، یہ لفظ سننا تھا، مختار جیسا جوان، مختار جیسا جوان تخت کو چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا اور مٹی پہ بیٹھ کے ماتم شروع کر دیا۔ علماء نے لکھا یہ مچھلی کی کیفیتوں میں سے آخری کیفیت کا نام ہے۔ مانا انہوں نے کہا جب کسی مچھلی کو پانی سے نکالو نا تو مچھلی تڑپتی ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہونا، اس پہ 3 حالتیں گزرتی ہیں۔ پہلی حالت یہ وہ تڑپتی ہے، ادھر ادھر پھڑپھڑاتی ہے، پھر اس میں دم نہیں رہتا تو دوسری حالت شروع ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ ایک ہی جگہ کبھی یہاں کروٹ لیتی ہے، کبھی وہاں کروٹ لیتی ہے، پھر اتنا بھی دم نہیں رہتا تو کیا کرتی ہے؟ پھر حالت تلذذ میں آتی ہے، مانا ننھی سی زبان نکال دیتی، مطلب ہوتا ہے اب مجھ میں جان نہیں، میں بڑی پیاسی ہوں۔ اصغر نے زبان نکال کے وہاں لین کا تیر چلا، وہاں تیر چلا، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سے باہر ہو گیا، میرا مولا تڑپ کے رہ گیا۔ ایک مرتبہ اصغر معصوم کا لہو امام کے ہاتھ پہ آیا، اب جانتے ہیں امام نے کیا کیا؟ امام کے ہاتھ میں لہو ہے معصوم کا، امام نے چاہا میں آسمان پہ اچھالوں، آسمان سے ندا ہوئی حسین اگر یہ خون ناحق کا ایک قطرہ آسمان پہ آیا، ایک بارش کا قطرہ نہیں آئے گا۔ مظلوم نے چاہا میں زمین پہ پھینکوں، زمین نے کہا مظلوم اگر یہ ایک قطرہ ناحق خون کا زمین پہ آیا کچھ نہیں اگے گا۔ میرا مولا مجبور ہو گیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، ان للہ پڑھ کر اپنے چہرے پہ مظلوم اجرکم اللہ، یہی حق ہے حسین کے مظلوم کرو۔ اللہ ان آنکھوں کو رباب کی تسلی قرار دے، یا اللہ ان آنسوؤں کو رمال زہرا کا حصہ۔ بس دوستوں ختم کرتے ہیں، میرے مولا کے ہاتھوں پہ، مولا کے ہاتھوں پہ ننھا سا لاشا، ننھا سا لاشا مظلوم کے ہاتھ پہ ہے، مگر ایک عجیب منظر، ایک عجیب منظر۔ راوی کا نام ہے ابو خلیل، ابو خلیل کہتے ہیں میں نے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا، میں نے حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کربلا کے بعد ذکر کر رہا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا ابو خلیل کیوں، تو نے ایسا کیا دیکھا کہ تو کہتا ہے حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں؟ کہا میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ نا 6 ماہ کے بچے کا لاشا تھا اور حسین ایک ٹیلے کے پیچھے تھے، میں نے دیکھا بار بار مظلوم ٹیلے سے نکل کر خیموں کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ جانے کیا نظر آتا ہے، پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے 2 نہیں 3 نہیں، میں نے 7 مرتبہ دیکھا، میں حیران ہوا آخر مظلوم کی مجبوری کیا ہے؟ کہتا میں ایک ٹیلے پہ چڑھا تاکہ دیکھوں تو صحیح آخر حسین کی مجبوری کیا ہے۔ کہا پھر مجھے سمجھ میں آیا آخر اس غریب کی مجبوری کیا ہے، جب بھی ٹیلے سے نکل کے خیمے کی جانب جانے لگتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ماں ہے جو خیمے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے، ماں کو دیکھ کے پلٹ آتے ہیں، مگر کتنی دیر انتظار کرتے، آخر کو تو جانا تھا۔ ایک مرتبہ آئے خیمے پہ، کیا کیا؟ اپنی ابا کو اصغر کی لاش پہ ڈال دیا، جیسے ہی قریب ہوئے ماں آگے بڑھی اور ایک سوال